نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، تقریباً 2 ہفتوں سے مسلسل پنجاب کے مختلف شہروں میں خطابات کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے گلے پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ تو چونکہ میں حضرات سے وعدہ کر چکا تھا حاضر ہونے کا، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ چند منٹس کے لیے اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج اپنی توفیق خاص سے اپنے محبوب کی محفل سجانے کی سعادت عطا کی۔ نعتوں کی محفل ہے۔ نعت سننا بھی سعادت ہے اور نعت کہنا بھی سعادت ہے۔ نعت سننا بھی افضل ہے اور نعت سنانا بھی افضل ہے، اس لیے کہ نعت سنانے والے حضرت حسان بن ثابت ہوتے تھے اور نعت سننے والے تاجدار کائنات ہوتے تھے۔ نعت سنانا تو ایک سعادت ہے ہی، مگر نعت سننا اس سے بھی بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ نعت سننا حضور کی سنت ہے۔ یہ ایک پہلو سے ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نعت سنانا بھی کم سعادت نہیں ہے، اس لیے کہ نعت پڑھنا یہ خود رب کائنات کی سنت ہے۔ خالق کائنات حضور کا سب سے بڑا نعت خواں ہے کہ جگہ جگہ قرآن پاک میں حضور کی نعتیں کہیں۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ یہ سلسلہ کلام پورے قرآن میں جاری ہے۔ رب کائنات قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ حضور کی نعتیں کہیں، جگہ جگہ حضور کی باتیں کی، کہیں حضور کے قال کا تذکرہ، کہیں حضور کے حال کا تذکرہ، کہیں حضور کے وصال کا تذکرہ، کہیں حضور کے جمال کا تذکرہ، کہیں حضور کے کمال کا تذکرہ، کہیں حضور کی زلفوں کی بات، کہیں حضور کی آنکھوں کی بات، کہیں حضور کے چہرے کی بات، کہیں حضور کے جسم و جان کی بات، کہیں حضور کی شان کی بات، کہیں حضور کے جاروں کا تذکرہ، کہیں حضور کے غاروں کا تذکرہ، کہیں حضور کے باتوں کی بات، کہیں حضور کی راتوں کی بات، کہیں حضور کی صداقت کا تذکرہ، کہیں حضور کی عظمت کا تذکرہ۔ ہم بھی نعت کہتے ہیں، خدا نے بھی نعتیں کہیں، ہم نعت کہیں تو ہم سنتے ہیں۔ خدا نے نعتیں کہیں تو پتھروں نے سنی، ہواؤں نے سنی، فضاؤں نے سنی، گٹاؤں نے سنی، آسمانوں نے سنی، زمینوں نے سنی، پھولوں نے سنی، رسولوں نے سنی۔ نعت کیا ہے؟ عشاق کی جان ہے۔ نعت کیا ہے؟
اسلام کی شان ہے، نعت نطق کی پاک بازی ہے، نعت فکر کی شاہ بازی ہے، نعت روح کا نغمہ ہے، نعت سوز کا زمزمہ ہے، نعت سننا بھی ثواب، نعت سنانا بھی ثواب، نعت کہنا بھی افضل، نعت سننا بھی افضل، نعت کہنا بھی مقدس، نعت سننا بھی مقدس، نعت سننا بھی محترم، نعت سنانا بھی محترم، اس لیے کہ نعت سنانا خدا کی سنت ہے، نعت سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور حضور ہماری نعتوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ تاجدار کائنات پہلے ہی ان بلندیوں پہ فائز ہے کہ جہاں پر خود بلندیاں ناز کرتی ہیں کہ ہم کس کے قدموں میں ہیں۔ حضور ہماری نعتوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ رب کائنات وہ خود حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب ہم نے تمہاری ذات کو دنیا والوں کے ذکر سے ماورا کر دیا، دنیا والوں کے فکر سے ماورا کر دیا، دنیا والوں کی کتابوں سے ماورا کر دیا، دنیا والوں کے نصابوں سے ماورا کر دیا، دنیا کی زبانوں سے ماورا کر دیا، دنیا کے ترانوں سے ماورا کر دیا، دنیا کی مجلسوں سے ماورا کر دیا، دنیا کے جلسوں سے ماورا کر دیا۔ پیارے محبوب ہم چاہتے ہیں کہ مصنف شہرت پائے تو تیری نسبت سے، ہم چاہتے ہیں تذکرے قبولیت پائے تو تیری نسبت سے، ہم چاہتے ہیں زمانہ ترقی پائے تو تیری نسبت سے، ہم چاہتے ہیں دنیا روشنی پائے تو تیری نسبت سے۔ پیارے محبوب ہم نے تجھے تقریروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تجھے تفسیروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تجھے زبانوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تجھے لسانوں سے بے نیاز کر دیا۔ پیارے محبوب ہم چاہتے ہیں وجود تیرا ہو، بنانے والے ہم ہوں، تیرے وجود سے ہم جھرنوں کو ترنم دیں، گلستانوں کو تبسم دیں، آبشاروں کو نغمے دیں، بہاروں کو زمزمے دیں، کائنات کو وجود دیں، وجود کو سجود دیں، سجدوں کو لذت دیں، لذتوں کو حلاوت دیں، سورج کو روشنی دیں، چاند کو چاندنی دیں، ستاروں کو تبندگی دیں، مردوں کو زندگی دیں۔ پیارے محبوب جلوے میرے دکھائے تو تو، جنت میری دلائے تو تو، خزانے میرے لٹائے تو تو، کوثر میرا پلائے تو تو، عرش میرا سجائے تو تو، فرش میرا بسائے تو تو، گرے ہوئے میرے اٹھائے تو تو، بچھڑے ہوئے میرے ملائے تو تو، پیغام میرا بتائے تو تو، قرآن میرا سنائے تو تو۔ پیارے محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اب قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا ذرہ ذرہ تیری ہی داستان سنائے گا۔ سامعین کرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ تاجدار کائنات کی ولادت کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا، مگر کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ جب باری آئی تاجدار کائنات کی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پیارے محبوب تیرا وجود ایک ایسی نعمت ہے کہ کائنات انسانی پر میں نے ہزاروں نعمتیں کی ہیں، میں نے لاکھوں نعمتیں کی ہیں، میں نے کروڑوں نعمتیں کی ہیں، مگر تیرا وجود ایسی نعمت ہے کہ کوئی نعمت اس وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور کی آمد سے پہلے وہ وقت کیسا وقت تھا، وہ دور کیسا دور تھا، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان انسان سے بیگانہ تھا، کفر ایک دوسرے سے یگانہ تھا، ہر کسی کا اپنا خدا تھا، ظلمت کا دور دورہ تھا،
مظلوموں کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا، عدالتوں کے دروازے بند تھے، نبض انسانیت دم توڑ رہی تھی، یکایک رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ وہ وقت کیسا وقت تھا، وہ دور کیسا وقت تھا لوگوں کہ جس دور کے اندر جسم تھے، احساس نہ تھا، عام تھے، خاص نہ تھا، گلشن تھے، پھبن نہ تھی، دل تھے، دھڑکن نہ تھی، ظلمت تھی، ہدایت نہ تھی، حوث تھی، محبت نہ تھی، زبانیں تھی، صداقت نہ تھی، آنکھیں تھی، حیا نہ تھی، دھوپ تھی، گھٹا نہ تھی، ظلم تھا، علم نہ تھا، جہالت تھی، علم نہ تھا۔ پھر یکایک 12 ربیع الاول کا دن آیا، ہر طرف سے صدائیں آنے لگی، مبارک ہو، مبارک ہو، غمگسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلربا آ گئے، ساقی کوثر آ گئے، چارہ گر آ گئے، کلیاں چٹکنے لگی، پھول کھلنے لگے، غنچے مہکنے لگے، صبا چلنے لگی، ہونٹ مسکرانے لگے، غم ٹھکانے لگے، روح مہکنے لگی، دیپ جلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، دل دھڑکنے لگے، ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ہر ایک ذرہ پکارتا تھا، حضور آئے، حضور آئے۔ رب کائنات نے اپنی ذات کا مطلوب بنا کر بھیجا، اپنی ذات کا مقصود بنا کر بھیجا۔ اس کائنات کے اندر رب کائنات کے جلوے منتظر تھے، پھر اس نے چاہا ایک وجود ایسا پیدا کروں، ایک ذات ایسی پیدا کروں کہ میرے جو جلوے کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے، ان کو سمیٹ دیا جائے، ان کو ایک وجود میں جمع کر دیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، جو نشانیاں خارج میں تھیں انسان کے بدن کے اندر پیدا کر دی، خارجی کائنات کی ساری قوتیں، خارجی کائنات کی ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر پیدا کر دی۔ پھر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان تیرا وجود میرا شاہکار ہے، ایک نظر خارجی کائنات کی طرف اٹھا، پھر اپنے من میں جھانک کے دیکھ، خارجی کائنات کی ساری نشانیاں تیرے وجود کے اندر ملے گی۔ تمام حسن کو سمیٹا، انسان بنا دیا۔ ابھی اس کے جلوے کائنات انسانی میں بکھرے ہوئے تھے، پھر اس ذات نے چاہا ایک وجود ایسا ہو، ایک پیکر ایسا ہو، ایک ذات ایسی ہو کہ میرے جو جلوے کائنات انسانی کے اندر بکھرے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے، جلووں کو مزید سمیٹا جائے، حسن کو مزید سمیٹا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبوت کا وجود پیدا کیا، نبوت کو پھر 1,24,000 پیغمبروں میں تقسیم کر دیا۔ کسی کو چہرے کا حسن دے کر حضرت یوسف بنا دیا، کسی کو صبر میں کمال عطا کر کے حضرت ایوب بنا دیا، کسی کو ہجر فراق عطا کر کے حضرت یعقوب بنا دیا، کسی کو دم مسیحائی دے کے حضرت عیسیٰ بنا دیا، کسی کو ید بیضا دے کر حضرت موسیٰ بنا دیا، کسی پر آگ گلزار کر کے ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا، کسی کی قربانی قبول کر کے اسماعیل ذبیح اللہ بنا دیا۔ پھر رب کائنات نے چاہا ایک وجود ایسا ہو، ایک ذات ایسی ہو، ایک پیکر ایسا ہو کہ میرے جو جلوے کائنات انبیاء میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو سمیٹا جائے، ان کو یکجا کر دیا جائے۔ دوستو پھر اللہ رب العزت نے چاہا ایک وجود ایسا ہو، اس میں آدم کی صفت بھی ہو، اس میں شیش کی رفت بھی ہو، اس میں ابراہیم کی خلت بھی ہو، اس میں سلیمان کی حکومت بھی ہو، اس میں لقمان کی حکمت بھی ہو، وہ حامل ید بیضا بھی ہو، وہ عیسیٰ کی بشارت بھی ہو۔ دوستو رب کائنات نے اس کائنات کے جلووں کو سمیٹا، انسان بنا دیا، انسان کے جلووں کو سمیٹا، انبیاء بنا دیے، انبیاء کے جلووں کو سمیٹا، انبیاء کے کمالات کو سمیٹا، انبیاء کے علم کو سمیٹا، انبیاء کے عرفان کو سمیٹا، تو رب کائنات نے پیکر محمد بنا دیا۔ حضور پیکر حسن بن کے آئے، پیکر رحمہ بن، پیکر رحمت بن کے آئے، اس طرح کا حسین پیکر بن کے آئے کہ کسی نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں
ہمادارند تو تنہا داری، حسن کا پیکر بنا کے بھیجا، حسن کا شاہکار بنا کے بھیجا۔ تاجدار کائنات نے ایک روز جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا گلیوں میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، گلیوں میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، مشرق میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، مغرب میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، شمال میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، جنوب میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، آسمانوں میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، زمینوں میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، جنت میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، مکہ میں دیکھا تجھ سا نہ پایا، مدینہ میں دیکھا تجھ سا نہ پایا۔ پیارے محبوب میں نے کائنات کا کونا کونا چھانا ہے، تجھ جیسا پایا ہی نہیں۔ آواز آئی جبریل میرے محبوب جیسا تو پائے گا کیسے؟ میں نے اس جیسا بنایا ہی نہیں۔ وما علینا